یہاں کوئی قریب گاؤں ہے، تو وہاں کے ایک بزرگ نقل مکانی کر کے ہمارے شہر چلے گئے تھے. تو انہیں جب پتہ چلا کہ میرا ربط قلب اس آستانہ رحمت سے ہے تو وہ مجھے ملنے کے لیے آئے. تو بوڑھے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے تو بڑے حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا ہوا ہے، تو مجھے کوئی بات سنائیں. تو انہوں نے مجھے جو باتیں سنائیں تو ان میں سے ایک بات جو آج میں اپنے مضمون کی مطابقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں ایک دن میں گیا تو ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا سر جھکا ہوا تھا اور چشمان اقدس میں آنسو تھے اور روئے جا رہے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ سادگی سے بزرگ مجھے کہنے لگے کہ انہوں نے ایسے شہادت والی انگلی کھڑی کی اور کہا اس سے ڈر بڑا آتا ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ میں سے کسی نے نہ دیکھی ہو. جو کم از کم جنہوں نے ان کو دیکھا ہوا ہے، ان کی خشیت اور ان کے چہرے پر جو اللہ کا خوف ہے، ہم نے تو بہت کم دیکھا، اتنا زیادہ نہیں دیکھ پائے، لیکن جو چند لمحے ہمیں نصیب ہوئے تھے ان کی زیارت کے، عمر ہوئی اسی پہ ناز کر رہے ہیں. استاد ذوق نے کہا تھا آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں. تو ہم تو اس بات پہ ناز کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ لمحے ان کو دیکھا. حضرت خواجہ بدر الدین سرہندی نے حضرات القدس کے اندر لکھا کہ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ ہم حضور کی صحبت کا نور پاتے جس طرح صحاب نے پایا، لیکن ہم نہیں پا سکے. لیکن بڑا افسوس اس پہ ہے. لیکن کبھی ہم سوچتے ہیں چلو حضرت شیخ باقی باللہ کو تو دیکھا ہے. تو اللہ جل شانہ کی خشیت جو حضرت کے چہرے پہ حویدہ تھی، جن لوگوں نے دیکھا ہے، ان کے تصور میں وہ درد سے بھرا ہوا چہرہ آ گیا ہوگا. ہر وقت چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی کا جاری رہنا اور عقیدتوں کے وہ ذات باری سے، ذات رسالت مآب سے جو ان کے رنگ تھے. شیخ فرید الدین عطار نے کہا یہ تصوف میں بہت بڑا نام ہے. علامہ اقبال نے جس شخص کو اپنا پیر مانا ہے ان کا نام ہے ملا جلال الدین رومی. رومی کا نام ہے، قافلہ عشق کا سالار ہے. لیکن حضرت رومی کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کسی کامل کا پتہ تو میں تمہیں شیخ فرید الدین عطار کا پتہ بتاؤں گا. اور شیخ فرید الدین عطار کے بارے میں رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہفت شہر عشق را عطار گشت ما ہنوز اندر خمیں یکو چام. عشق کے ساتوں شہر شیخ فرید الدین عطار گھوم چکے ہیں، ہم پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑے ہیں. وہ فرید الدین عطار کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں ان کی علامت کیا ہے. سے علامت عاشقاں را اے پسر، رنگ زرد آہ سرد چشم تر. کہا کہ عاشقوں کی 3 علامتیں ہیں، رنگ زرد اور ٹھنڈی آہیں اور ہر وقت آنکھوں سے پانی کا آنسوؤں کا جاری رہنا. یہ 3 علامتیں بتائیں. اگر ان 3 علامتوں کا مصداق کامل اگر آپ نے دیکھنا ہو تو وہ صاحب مزار کی ذات ظہور ہے جن لوگوں نے دیکھا. تو خشیت الہی ان کے رواں رواں میں تھے، خدا کا خوف، خشیت الہی. جبکہ یہ وہ شخصیت ہے کہ 91 سال کی عمر کے اندر ان کی ایک نماز قضا تک بھی نہیں ہوئی تھی. نماز چھوڑ دینا یا نماز کا وقت پہ ادا نہ ہونا یہ تو الگ بات ہے. کبھی ان کی زندگی میں قضا تک نماز نہیں ہوئی تھی، جن کے تقوی کا یہ عالم ہے. لیکن اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، تو یہ صوفیاء کی زندگی ہے. صوفیاء کی زندگی کا ایک روپ اتقاء ہے، تقوی ہے. اور جتنا مرتبہ رفیع ہوگا اس قدر ہی تقوی کی منزل اس کی مطابقت میں ہوگی. جتنا اونچا ہوگا، جتنا بلند اور رفیع المرتبت وجود ہوگا تو تقاضے بھی اتنے ہی اہم ہوں گے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اے نبی کی ازواج
اگر تم سے کوئی ایسا معاملہ سرزد ہو جائے تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم میرے نبی کی بیویاں ہو۔ نسبت اونچی ہے تو پھر اس کی پکڑ بھی اس کے مطابق ہے، تو تقوی بھی اس کے مطابق ہوگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل تشریف فرما تھے کہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا میں کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، تو آپ فرمایا پوچھئے۔ اس نے کہا میں سود کاٹتی ہوں، اور جب چاندنی راتیں ہوتی ہیں تو چاندنی رات کے اندر بھی سود کاٹ لیتی ہوں۔ کبھی بادشاہ کی سواری گزرتی ہے تو سونے کے شمعدان لیے خدام آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں تو ماحول میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے تو وہاں بھی کاٹ لیتی ہوں۔ میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ کیا اس روشنی میں کاٹا ہوا سود میرے لیے جائز بھی ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے خاتون پہلے بتاؤ تم کون ہو؟ تو خاتون نے کہا کہ سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی، آپ مسئلہ بتائیں۔ فرمایا نہیں، بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں سائل کی حیثیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی ہے، تمہیں بتانا پڑے گا تم کون ہو۔ اس نے کہا میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ فرمایا پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ مرتبہ اونچا ہو تو پھر اس کی احتیاطیں بھی اس کے مطابق ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت، جن کا تذکرہ ہمارے لیے قرار قلب اور تسکین جاں ہے، آپ ایک دعوت میں تشریف لے گئے تو صاحب دعوت نے جو چیزیں تیار کر رکھی تھی وہ سامنے رکھی، تو آپ نے شوربے میں روٹی کو بھگو کر کے جب لیا تو شوربہ بڑا لذیذ محسوس ہوا، تو صاحب خانہ کو بلایا اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں شوربہ تھوڑا سا پی لوں؟ تو اس نے کہا حضرت یہ سب کچھ آپ کے لیے ہی رکھا ہوا ہے۔ تو فرمانے لگے نہیں، شوربے کا عرف معقول ہے، مشروب نہیں۔ شوربہ جو ہے وہ جو میزبان رکھتا ہے وہ کھانے کے لیے رکھتا ہے، پینے کے لیے نہیں رکھتا، اور میں عرف سے ہٹنے لگا ہوں، اس لیے تمہاری اجازت میرے لیے لینا ضروری ہے، کیونکہ تم نے تو اس حساب سے تیار کیا ہے نا کہ یہ کھایا جائے گا، اور میں اب پینے لگا ہوں۔ اب میرے دیکھا دیکھی سارے پینے لگ جائیں تو وہ تو ایک جھٹکا نہیں لے گا۔ ہماری شادیوں پہ ہوتا ہے وہ دہی ہوتا ہے، بطور چٹنی رکھا ہوتا ہے، لوگ گلاسوں میں ڈال کے پینا شروع کر دیتے ہیں اور وہ جھٹکا بھی نہیں لیتا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ کم پڑ گیا، حالانکہ قصور تو اپنا ہے۔ تو جس قدر مرتبہ اونچا ہوگا اس کی احتیاط بھی اس کے مطابق ہوگی۔ تو اللہ والوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، ان کے شب و روز کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو تقوی کے نور سے مالا مال رکھا ہے۔ تقوی ہے کیا؟ تقوی حزم و احتیاط سے زندگی گزارنا ہے، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے، اس کے کسی حکم کی ادائیگی میں فرق نہ آ جائے، جس چیز سے منع کیا ہے کہیں اس کا ارتکاب نہ ہو جائے، مالک کی ہر صورت میں رضا۔ تو اگر صاحب عرض کی آپ اگر زندگی دیکھیں، جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہوا ہے تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ تقوی کے اعلیٰ مقام پہ فائز المرام تھے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ شریعت بیضا کی مطابقت میں گزرتا تھا، اور وہ اپنے رب کی یاد میں اپنی زندگی کے شب و روز بسر کیا کرتے تھے۔ شریعت بیضا کی پابندی، یہ صوفیاء کی زندگی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اس دائرے میں رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو شریعت سے ماورا نہیں سمجھتے۔ جس طرح کے دور موجود کے اندر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی اعتراض کی انگلی بھی کوئی اٹھائے، ہم جو چاہیں کریں، شریعت تو عام لوگوں کے لیے ہے، ہم تو اس کے مکلف نہیں ہیں، اگرچہ وہ زبان سے نہ کہیں لیکن ان کا عمل اور رویہ یہی بتا رہا ہوتا ہے۔ لیکن میرے حضور قبلہ عالم کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ جس طرح مرید پر شریعت کو لاگو قرار دیتے ہیں، پیر بھی اسی طرح شریعت کے احکام کی بجا آوری کا پابند ہے۔ تو مرید تے پیر تیرا، دونوں شریعت لگ دیے، حکم فرق پہ آجے وال برابر، بدنامی دو جگہ۔ تو چاہے مرید ہو چاہے پیر ہو، شریعت کی اتباع سب کے اوپر لازم ہے، اور اہل تصوف اور صوفیہ وہ اپنی ساری زندگیاں اس طرح بسر کرتے ہیں کہ